अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेहता। कल 11 जमातों की एपीसी होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि हुकूमत को किस तरह से घर भेजा जाएगा। अमूमी तौर पर तीन बड़े ऑप्शंस अपोजिशन के पास होते हैं कि हुकूमत को किस तरह से घर भेजना है। एक होता है कि राबिता मुहिम तेज कर दी जाए, जलसे जुलूस किए जाए, और फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाए। तीसरा ये होता है कि जलसे जुलूसों के तहत अवाम को सड़कों पर लाया जाए और उससे मजबूर होकर हुकूमत घर चली जाए। इन तीनों ऑप्शंस में से किस पर ज्यादा गौर फिक्र होता है और कौन सा लाहे अमल अपोजिशन की ये 11 जमातें सामने लेकर आती हैं, इसके लिए हमें मजीद 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी एपीसी के साथ खिताब करने का फैसला किया है, जिसके बाद हुकूमत हमें काफी बौखलाहट का शिकार नजर आती है। नजर ये आ रहा है कि नवाज शरीफ तमाम अपोजिशन पर भारी हैं और हुकूमत ने उसको हवा बना लिया हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि पेमरा और पीटीए का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा एपीसी के खिलाफ या उसमें पार्टिसिपेशन करने वालों के खिलाफ। और खास तौर पर अगर नवाज शरीफ का खिताब उसमें नशर किया जाता है तो फिर और भी मामला खराब हो सकते हैं। शहबाज गिल साहब की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने मीडिया को भी मुतंबा किया कि किसी भी तरह से नवाज शरीफ जो कि मफरूर मुजरिम है, उनका खिताब नहीं नशर किया जाना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उनका खिताब हम सोशल मीडिया पर नशर करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि पीटीए इस पर एक्शन लेगा और जो भी इसको वायलेट करने की कोशिश करेगा उस पर किसी किस्म की लीगल पेनल्टी भी आयद की जा सकती है। हुकूमत एक इकलौते नवाज शरीफ से इतनी सहमी हुई, इतनी डरी हुई नजर क्यों आती है? नवाज शरीफ साहब का एड्रेस होगा और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हुकूमत उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब्ड है। इसकी वजह क्या है? आज भी दो विफाकी वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कहा गया कि कल का जो एपीसी है ये बुनियादी तौर पर मुल्जमान और मुजरमान का कट है। बिलावल भुट्टो मुल्जम है और इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा मुजरिम है और मुजरिम नवाज शरीफ इस एपीसी से खिताब करेंगे। इस तरह के बयानात हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं। और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आया कि मफरूर मुजरिम अगर रियासती अमूर में मुदाखलत करता है तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हुकूमत तमाम कानूनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगी। देखना यह होगा कल की एपीसी के बाद अपोजिशन अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले कर पाती है या नहीं। अमूमी तौर पर हुकूमत को घर भेजने के लिए दो तीन ऑप्शन जेर गौर लाए जाते हैं अपोजिशन की जानिब से। एक अवामी राबिता मुहिम होती है, अवाम को सड़कों पर निकाला जाता है, और दूसरा ये होता है कि अपोजिशन के तमाम अराकीन असम्बलियों से इस्तीफा दे दें, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि हुकूमत पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि हुकूमत घर जाने पर मजबूर हो जाए। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा लाए अमल अपोजिशन कल इख्तियार करेगी, इस पर भी बात करेंगे। और देखना यह होगा कि इस लाहे अमल पर कोई मुश्तरका फैसला सामने आ पाता है, कोई कंसेंसस तमाम जमातों का डेवलप हो पाता है या नहीं, इस पर भी बात की जाएगी। और इस तासुर को तहम पीपल्स पार्टी ने जायल करने की कोशिश की है कि एक सूबे में चूंकि उनकी हुकूमत है तो इसलिए वो अवामी मैंडेट के खिलाफ जाना नहीं चाहती या हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कमर ज़मान कायदा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम अगर आज घर जाते हैं और जिसके नतीजे में हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो अगली दफा हम ज्यादा मैंडेट के साथ असम्बलियों में वापस आएंगे। ये किस हद तक हकीकत है और किस हद तक मुबालगा आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। आज के शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम सफाती साहब, विफाकी वजीर हैं, काफी वोकल भी रहे हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। दाना तमीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है और पॉलिसी साजी में भी नून लीग में खासा अहम किरदार अदा करते हैं। कमर ज़मान कायदा साहब भी सीनियर सियासतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले हिस्से में हम हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और आजम सवादी साहब से बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में हम कमर ज़मान कायदा साहब और राना तनवीर हुसैन साहब से अपोजिशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत को घर भेजने के लिए क्या हिकमत अमली जेर गौर कर लाएगी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम सवादी साहब हमारे साथ हैं। आजम सवादी साहब, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन एपीसी करने जा रही है, लग ये रहा है कि हुकूमत काफी ज्यादा घबरा गई है, वजह क्या है? सर, अगर मैं घबराया नहीं तो फिर हुकूमत क्या घबराएगी? ये मकड़ी का एक जाला है, पानी का बुलबुला है खुदा के फजल से। इसलिए कि सारे अपोजिशन लीडर जो है सिवाय चंद के उनके मफादात, जाती मफादात जो है उसका
جس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا عمل جو ہے وہ رک گیا ہے، جس کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی تحریک جو ہے کسی بھی جگہ پہ کسی قوم کے خلاف کسی ملک کے اندر جو ہے وہ نہیں چلا سکتے۔ اس لیے جو ہے مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ ہر ایک اپنی پگڑی اچھال رہا ہے، ہر ایک اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر جو ہے یونٹی نہیں ہے، ہارمنی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ جالا جو ہے خدا کی وجہ سے بکھر جائے گا۔ اعظم سواتی صاحب، پھر پینک کیوں نظر آ رہا ہے؟ پوری حکومت اور اس کے وزراء لگ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو بھی متحرک کر رہے ہیں۔ کوئی مفرور ملزم جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا یا قوم سے خطاب نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، ایک اخلاقی گراوٹ جو ہے اس کا منظر آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ایک آدمی جس نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کے سارے اداروں کو اس نے لوٹا اور تباہ کیا، ملک کو جو ہے اس کی معیشت کا پیا جو ہے کھڑا کیا، اس کو جو ہے وہ تباہ کیا، پاکستان کو جس طریقے سے مقروض کر کے اور اس کی معیشت کو تباہ کر کے وہ گیا ہے، پھر وہ عدالت کا مجرم ہے، وہ کنوکٹڈ ہے۔ اور ایک کنوکٹڈ انسان جو اس کی کیا مارل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک جا کے جس علاج کے بہانے اور جس طریقے سے تو گیا ہے، اعظم میں سواتی تو صاحب، سمجھتا ہوں آپ کہ کی کیا مورل اتھارٹی تھی؟ عمران خان صاحب کی مورل اتھارٹی کیا تھی؟ وہ بھی اشتہاری تھے اور 4 سال تک رہے ہیں، 2014 سے 2018 تک تقریباً وہ اشتہاری رہے ہیں، لیکن ان کو میڈیا پر بھی کوریج ملتی رہی ہے، عوامی وہ خطابات بھی کرتے رہے ہیں، عوامی اجتماعات بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر نواز شریف مجرم ہے آج اور آپ ان کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا پر آ سکے، تو آپ کے پاس کون سی ایسی اتھارٹی تھی یا کوئی گدڑ سنگھی تھی کہ آپ تو مسلسل میڈیا پر آتے رہے، ایڈریس کرتے رہے ہیں؟ سر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایپل اور اورنجز کو جو ہے وہ مکس کر کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہے کس بات کے اشتہاری تھے؟ کیا اس نے ملک لوٹا تھا؟ کیا اس نے معیشت کو تباہ کیا تھا؟ کیا کورٹ کا کنوکٹڈ جو ہے وہ مجرم تھا؟ کیا وہ ہیلے بہانوں سے جس طریقے سے اپنی میڈیکل رپورٹ جو ہے بنا کے بیرون ملک گیا تھا؟ وہ اسی ملک میں تھا اور اعظم سواتی اس کے ساتھ کھڑا تھا، خدا کے فضل سے اسی ملک کے عوام کے اندر جو ہے موجود تھا اور اسی ملک کی اساس جو ہے اس کو اجاگر کر رہا تھا۔ تو خدا را ایک کنوکٹڈ عدالت کے کنوکٹڈ مجرم سے، ایک کرمنل سے پاکستان کے ایک شہری کا جو ہے موازنہ کم از کم نہ کرائیں، اس لیے کہ آپ میں جدت بھی ہے، آپ میں خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ذہنی طور پہ آپ اتنے برجستہ جو ہے وہ اینکر ہیں، اور مجھے تو حیرت ہوگی کہ آپ نے رات اور دن کا جو ہے وہ فرق جو ہے اس کا فرق معلوم کرنے کے بعد سواتی جو ہے صاحب، آپ نے عمران خان کو اور نواز شریف کو ایک صف میں کھڑا کر وہ دیا۔ کسی بھی کیس میں ہو۔ اعظم سواتی صاحب، اشتہاری تو اشتہاری ہوگا نا، اس کو اشتہاری ہی گردانا جائے گا، وہ کسی بھی کیس میں ہو سکتا ہے، وہ کوئی منی لانڈرنگ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ادروائز بھی کسی بھی کیس میں اگر اشتہاری ہوتا ہے تو اس کو قانون اشتہاری کی طرح ٹریٹ کرے گا، اس میں کوئی لیولز تو نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، نیب نے جو ہے، دوسری عدالتوں نے جو ہے اس وقت آخری فیصلہ کیا دیا ہے؟ بھئی تم ضمانت پہ گئے ہو، مچلکہ جمع کرایا تمہارے بھائی نے، چونکہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے ناظرین جو ہیں جو ہمیں اشتہاری کہتے ہیں اور اس کو جو ہے معصوم کہتے ہیں، تو اس کا تجزیہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ناظرین جو ہے خود کریں گے، اور آپ ہی دل میں جو ہے کہتے ہوں گے کہ یار مجھے یہ موازنہ جو ہے کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہے آپس میں ملائے یا ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے۔ ایک آدمی باقاعدہ طور پر کورٹ کی طرف سے کرمنل قرار دے کے سزا یافتہ ہے، اور اس نے
اس رپورٹ کے گورکھ دندے کے اوپر جو ہے جس طریقے سے یہاں سے جو ہے وہ نکلا ہے، اور اب وہ بیرونی ملک بیٹھ کے اس ملک کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ بالکل اللہ صحیح تعالیٰ ہے، کا آپ فضل کہہ رہے ہیں کہ ان کا شعور کوئی عوام زیادہ امپیکٹ نہیں ہے۔ اعظم سباتی صاحب، اگر ان کا امپیکٹ نہیں ہے تو ایک سپیچ سے، ایک ایڈریس سے کیا ہو جائے گا؟ نواز شریف کو ایک ایڈریس کر لینے دیجئے۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ ایک آدمی جو ہے جو کم از کم جو ہے کچھ نہ کچھ ہماری سیاست کا معیار تو ہونا چاہیے۔ لوٹ مار میں پکڑا گیا، اس کو سزا ہوئی، اور سزا کے بعد جو ہے وہ بیماری کا بہانہ اور رپورٹیں تیار کر کے، جیلی رپورٹیں تیار کر کے بیرون ملک گیا۔ ہمیں بھی خود ترس آیا، کیبنٹ کے اندر جو ہے بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو کم از کم اس کے اوپر جو ہے ہمیں کچھ ہمدردی کا ثبوت جو ہے دینا چاہیے۔ اس ہمدردی کے بہانے بیرون ملک جا کر وہ سیاست کرتا ہے اور ملک کو اور عدالتوں کو جو ہے وہ چکمہ دے کے جا رہا ہے، تو پھر آپ سیاسی لیڈر کے معیار کا تعین میرا خیال ہے آپ کے ناظرین بہتر طور پہ کریں گے، اور جس کے لیے یہ سارے پنڈت جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کا کیا مطمع نظر ہے، کیا ویژن ہے، ان کو پاکستان کو کیا، کس جمہوریت کی ان کا بات کرتے ہیں اور مطمع کس نظر جمہوریت پہ؟ سباتی میرا صاحب یہ خیال ہے کہ حکومت کی تمام پالیسیاں فیل ہو چکی ہیں، حکومت تمام جو منشور کے مطابق وعدے کیے گئے تھے ان کو نبھانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور حکومت کے پاس جو عوامی سپورٹ کا مینڈیٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ عوام بھی بہت زیادہ پریشان ہے، مطمئن نہیں ہے حکومت سے۔ ان سے تھوڑے مطمئن تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے ووٹوں کی اکثریت کی وجہ سے جو ہے ہم آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ان کی کارستانی جو ہے مختلف ادوار کے اندر کوئی 20 سال تقریباً جو ہے وہ دیکھی ہے۔ انہوں نے پنجاب کو بھی دیکھا، انہوں نے سندھ کو بھی دیکھا اور دوسرے صوبوں کو بھی دیکھا ہے، اور ان کی اس حالت کے نتیجے کے اندر جو ہے 2 پارٹیاں ختم ہوئی اور خدا کے فضل سے ہم آئے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ 3 دن پہلے جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی اکثریت نے ان کو جو رد کیا ہے، اور خود ان کے لوگ جو بھاگ گئے، اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کا الیکشن تھا، اتنی ندامت تو کم از کم ان کو ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے عوام کی، جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی اور اپنی بساط کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکڑی کا جالا اور پانی کا بلبلا، اس سے میں عبارت کرتا ہوں ان کی سیاست جو ہے ان باتوں سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہ آخری دم ہے ان کا، اچھا سباتی صاحب ان کو یہ بھی نکلنے فرمائیے دیں، گا، اگر اور اپوزیشن کل کی اے پی سی میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ریزائن کرتی ہے ڈفرینٹ اسمبلیوں سے، سندھ اسمبلی سے یا فار دیٹ میٹر دوسری پنجاب اسمبلی سے بھی اور پھر نیشنل اسمبلی سے بھی، آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ مڈ ٹرم انتخابات کے لیے آپ آگے بڑھیں گے؟ سر اب کیوں جو ہے ایک ایسی چیز پہ انہیں مجبور کرتے ہیں ان بیچاروں کو؟ وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں جمہوریت کے لیے، ارریلیونٹ ہو گئے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے، اور خدا را ان کو اس بات پہ کیوں آپ مجبور کرتے ہیں، کیوں ان کو غیرت دلاتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں وہ غیرت ماننے والے نہیں ہیں آپ، یہ میں آپ کو تسلی سے کہہ دوں کہ وہ پارلیمنٹ سے جو ہے آپ چاہتے استعفیٰ ہیں دیں کہ گے، وہ استعفے دے دیں؟ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ استعفے دے سر دیں؟ میں خدا را دیکھیں، آپ اتنے بڑے اینکر ہیں، اتنے سمجھدار اور ذی عقل ہیں، کیوں مجبور کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو جو ہے ان کی جو رہی سکی جو بساط ہے وہ بھی جو ہے کیوں لپیٹ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ کبھی بھی استعفیٰ نہیں دیں سباتی گے صاحب اور نہ اس اکتوبر راستے پہ چلیں گے 2014 جہاں میں پہ آپ مکمل نے طور بھی پہ یہ ختم ہو جائے۔ ریزگنیشن دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2014 میں آپ لوگوں نے بھی ریزگنیشن دیے تھے، ہم نے لیکن آپ نے ریزگنیشن جو مکمل ہے کوئٹ نہیں اصولوں کی کیا تھا۔ بنیاد پہ دیے تھے سر، ہم نے ریزگنیشن دیے تھے اصولوں کی بنیاد پہ، اور اللہ لیکن آپ کرتا اپنے کہ یہ فیصلے لوگ پہ جو کھڑے ہے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ہم بالکل کھڑے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ استعفے ہمارے منظور کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں تو ایک غیرت کا آئینہ تھا، ہم پہ ناانصافی ہوئی تھی، ان پہ کون سی ناانصافی ہے سوائے اس کے کہ اب کرپشن نہیں ہو رہی، یہ مال نہیں بنا رہے، ان کا کاروبار جو ہے چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ بند ہونے جا رہا ہے، اچھا آخری سیاست سوال کا ختم ہو جواب چکی ہے دیجئے، ان کی۔
کل والی اے پی سی سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ حکومت گھر جا سکتی ہے اگر کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ کا اعلان ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تمام اپوزیشن سڑکوں پر آ جاتی ہے، حکومت کے گھر جانے کے چانسز ہیں؟ حکومت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرے چہرے کی مسکراہٹ میرا خیال ہے اس بات کی علامت ہے کہ قطعاً جو ہے کوئی نئی ایسی صورت بننے جا رہی ہے، نہ ان میں قوت اور طاقت ہے. یہ جو مکڑی کا جالا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی بکھر جائے گا. اپنی اپنی راہ پہ یہ چلیں گے. ایک قوم اور ملک کا جو ہے مفاد ہوتا ہے اور ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے. ذاتی مفاد کی جنگ کے اندر آپ تحریک نہیں چلا سکتے. دنیا کی کوئی تحریک جو ہے کامیابی کی طرف نہیں گئی. اعظم سباتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ جو ہے ہمارے ساتھ تھے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اپوزیشن کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اے پی سی ہونی چاہیے اور یہ اے پی سی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی اس اے پی سی کی قیادت کر رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں ویڈیو لنک پر اس اے پی سی سے خطاب بھی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اے پی سی کا ایجنڈا جو طے کیا گیا ہے اس سے کیا نکل پاتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات پر بازد ہے، مصر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حکومت گھر جائے، لیکن نون لیگ کہیں نہ کہیں ڈھیلی نظر آتی ہے. اور آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم سندھ حکومت سے بھی ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تاثر غلط ہے، اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے کہ شاید سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ اپنی حکومت وہاں پر لوز نہیں کرنا چاہتی ہے. یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے قابل ہوتی ہیں یا نہیں. کچھ عرصہ پہلے چھوٹی 9 جماعتوں کی جانب سے بھی ایک کانفرنس کی گئی تھی اور جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ بڑی جماعتوں سے کسی نہ کسی طرح کی ان سے ریزولوشن لی جائے اور ان سے کوئی وعدہ لیا جائے، کمٹمنٹ لی جائے کہ وہ کسی طرح سے بھی جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا کوئی بھی مینڈیٹ ایجنڈا طے کیا جاتا ہے تو اس میں وڈرا نہیں کریں گی. قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، چونکہ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور کافی لمبی چوڑی، کافی زبردست پریس کانفرنس کی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ فیک وعدے کر رہی ہے، یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، یہ ان کا ارادہ درست نہیں ہے اور 2 سال میں یہ بات ثابت ہو گئی. اب صرف ہم نہیں کہہ رہے، اب سارا پاکستان کہہ رہا ہے. آپ میڈیا والے دوست کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کی معاشی زندگی میں انہوں نے تلخیاں بھر دی ہیں، ملکی معیشت کو انہوں نے اسٹیک پہ ڈال دیا ہے، سیکیورٹی کے پرابلم اپنی جگہ پرابلم کا سامنا ہے، پاکستان کو خارجہ پالیسی میں پے در پے شکست کا سامنا ہے اور پھر ملک کے اندر اس وقت پھر دوبارہ جو ہارمنی ہے وہ ڈسٹربڈ ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی سمت سیدھی نظر نہیں آتی، نہ وزراء میں کوئی ہے یا نہ ان کو کوئی. تو ہم نے بہت کوشش کی 2 سال، ان سے گالیاں بھی کھاتے رہے تھے کہ سب کچھ ہوتا رہا، پھر بھی ہم کوشش کرتے رہے کہ شاید یہ اپنا قبلہ درست کر کے ملک کو کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آئے، اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھائے، لیکن یہ اس طرف نہیں گئے. اور اب ہماری تاریخ میں ملک کی بہت بڑی میجورٹی ان سے جان چھڑانے کے درپے ہے، جس میں میڈیا کے بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. تو اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے، اسی لیے پی سی ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے جانا چاہیے اور آگے وے فارورڈ کیا ہوگا، کس طرح سے جان چھڑائیں اور آگے کیسے بڑھیں. قاہرہ صاحب، عمومی طور پر اے پی سی میں یا 2-3 چیزیں طے کی جاتی ہیں اور خاص طور پر حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ سامنے آتا ہے تھرو عوامی رابطہ مہم، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں. اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں اپوزیشن کے پاس عمومی طور پر، ہم نے پاکستانی سیاست میں یہ دیکھا ہے. آپ کون سے آپشن پر جا سکتے ہیں یا کون سا آپشن آپ کے زیر غور ہے؟ یہ سوال آپ کا ابھی مناسب نہیں ہے. آپ کو اس طرح، کیونکہ میری جماعت کا جو بھی موقف ہے وہ میری ذات تک محدود ہے، یہ میری جماعت تک محدود ہے. اب ہم کیونکہ کل اے پی سی کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ساری جماعتیں اپنا اپنا نقطہ نظر لے کے آئیں گی اور پھر ہم وہاں پہ
بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ایک ورکیبل مشترکہ لائے عمل کا اعلان کریں گے. تو میں آپ کے ساتھ اپنا پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہاں شیئر تو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. رانا تنویر حسین صاحب، مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ آپ اے پی سی میں رکھنے جا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اس طرح کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں اور کوئی عوامی تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں نومبر سے؟ دیکھیں، قاہرہ صاحب نے اس پہ روشنی تو ڈالی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا تقریباً یہی سب کا ہی ایک سوچ ہے کہ اے پی سی میں بیٹھ کے ہمارا ایک اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح آگے بڑھا جائے. جو اس وقت تک ہم جوائنٹ اپوزیشن صحیح طریقے سے جس طرح ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر، اس طرح ہم نے آج تک وہ کام نہیں کیا. کیونکہ پچھلی دفعہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت مولانا صاحب نے جب شروع کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو اس وقت انہوں نے انڈیویجولی اپنے خود سے ہی ایک فیصلہ کیا تھا اور اناؤنس کیا تھا. جب پہلا انہوں نے جلسہ کوئی کیا ملین کوئی جلسے جو کیا نام ان کو دیتے تھے ڈی اے خان میں، تو اس سے پھر انہوں نے 8-9-10 جلسے کیے تھے. اس کے بعد ہمیں اپروچ کیا ایک ڈیٹ بھی فکس کر دی. تو وہ ان کا اپنا ایک لائے عمل تھا جس کے ساتھ میں بہت ساری چیزوں پہ تھوڑی سی ریزرویشن تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا. جہاں جو انہوں نے تعاون مانگا وہ دیا. یہ کوئی مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا. یہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ بلتائی یا اسلام آباد میں، اس طرح پنجاب میں ہمیں جو ڈیوٹی ملی مولانا صاحب کی طرف سے وہ ہم نے پوری کی. اب جو مسئلہ ہے وہ مولانا صاحب اچھے خاصے ناراض تھے، ان کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ مولانا صاحب میرا خیال وہ ایک تاثر دیتے ہیں پولیٹیکلی، تھوڑا سا لوگوں میں ایک میسج دینے کے لیے کہ میں ہی شاید اپوزیشن ہوں. وہ ایک اپنا اپنا ایک لایا عمل ہے ہر پارٹی کا، وہ کرتے ہیں، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑے خوش ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. باقی رہی بات کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا شروع سے مطالبہ ہے کہ کیونکہ ریگڈ الیکشن تھے تو ایک الیکشن جو ہے فریش الیکشن ہو جو فیئر اینڈ فری ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے، پی 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 کو مینڈیٹ ملے، پی ٹی آئی کو ملے، پی ایم ایل این کو ملے، جس کو بھی ملے وہ آئے تو تب جا کر ملک صحیح سمت پہ ہوگا. جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا کہ اکنامک سائیڈ ہے، فارن پالیسیز ہیں، گورننس ہے، تو ابھی وہ ثابت ہو گیا 2 سال میں. میرا خیال ہے ہسٹری میں اس طرح کا موقع جو جب انیگوریشن سیشن تھا، انیگورل سیشن تھا میتلا صاحب نیشنل اسمبلی کا، تو آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو صاحب نے کیا سپیچ کی، زرداری صاحب نے کیا سپیچ کی، شہباز صاحب نے کیا سپیچ کی. یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے ایک ایسی اسمبلی جو دھاندلی زیادہ الیکشن سے کی پیداوار ہو اور اتنی ویک اس کا بیس ہو کہ لائی ساتھ ملا کے کوئی 5-6 ووٹوں کا فرق ہو، کسی نے کوشش بھی نہیں کی اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. اور وہاں پہ جو سپیچز ہوئی وہ میرا لیے انپریسیڈنٹڈ تھی کہ ہم بلاول بھٹو تو یہاں تک چلے گئے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک موقع تھا کہ ڈیموکریسی اپروچ بالکل نہیں. میری بات سن لینا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے تھوڑا ایکسپلین، ایک منٹ مجھے دے دیں. یہ وہ اپروچ تھی جو پچھلے 10 سال ہم نے ایک ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی کو آگے سلسلے کو تسلسل کو بڑھایا تاکہ ایسا سا یہ مضبوط ہوتی جائے اس کی فاؤنڈیشن. تو یہ بھی ہم نے کہا جیسے جیسے آئی آگے بڑھے اور اپنے پرومسز اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرے. 2 سال میں پارلیمنٹ میں ہم نے اپنا رول ادا کیا، لیکن لوگوں کے ساتھ جو اشر ہوا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو تھی اس میں شاید لوگ واقعتاً بڑے مایوس ہیں، لیکن نون لیگ پر بار بار تنقید ہوتی رہی ہے کہ نون لیگ نے عوامی جذبات احساسات کا خیال نہیں کیا، کسی طرح کی ریئل اپوزیشن نہیں کی، پیپلز پارٹی کمپیریٹیولی بیٹر تھی. اب جو ہے نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کوئی ریزگنیشنز دے گی اسمبلیوں سے، کیا کرے گی؟ آپ تو فیٹف بل پر بھی بڑے پیسو نظر آئے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اراکین لیڈرشپ بھی. نہیں کوئی سیٹ اپ پہ پتہ ہے آپ کو جو فیصلے ہوتے رہے وہ 1 اس پہ ہم نے عمل کیا. حالانکہ ان کا رویہ جو تھا گورنمنٹ کا وہ تھوڑا سا اریٹیٹنگ تھا، فرسٹریٹنگ تھا کہ کسی طریقے سے ہم فرسٹریٹ، اور یہی طریقہ بھی انہوں نے استعمال کیا.
जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलने की कोशिश की, जो उसका प्रोरेगेटिव था, वो एक अलग कहानी है, लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन लोगों की तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन एक हमारी एज ए जिम्मेदार पार्टी होने के हैसियत से एक हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमने आवाज उठाई, बाहर भी किया, सब कुछ करते रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कायरा साहब, आज आपने ये तासुर जाहिर करने की कोशिश की कि हम सिंध हुकूमत से भी रिजाइन कर सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं, इस पोजीशन में हैं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे में हुकूमत है तो वो कभी भी रियल अपोजिशन नहीं करेगी। अब मुझे बताइए कि इस एपीसी से जो रियल टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप हासिल कर लेंगे, कर सकेंगे? देखिए बेहतर साहब, हम इसी तवक्को के तहत एपीसी कर रहे हैं, इस उम्मीद से एपीसी कर रहे हैं कि माजी में भी हमने आपस में कोऑपरेशन किया और अब भी हम कोऑपरेशन के साथ इस हुकूमत को चलता कर सकते हैं। इनके एलाइज इनसे नाराज, कौम इनसे नाराज, मीडिया इनसे नाराज, इनकी अपनी जमात के अंदर इनके अपने मेंबर्स एक दूसरे से नाराज, फेडरल गवर्नमेंट के वज़रात से पंजाब से नाराज। तो बहुत सारे इश्यूज वो है और लोग, सबसे बड़ी ताकत होती है लोग, इनको पता नहीं क्या जोम है। अब सवाल ये है कि हम तो इसी उम्मीद के साथ कोशिश कर रहे हैं और हमें यही करना चाहिए, यही करना चाहिए एक सियासी जमात के तौर पे। अगर हम समझते हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई है और ये बार बार जितना आगे बढ़ेगी पाकिस्तान के मसाइल में उतना इजाफा करती जाएगी, तो हम यकीनन कोशिश करेंगे, यही हमारा काम है। अब रही बात कि जी हम पहले क्यों नहीं कर लिया, हमें एतमाद क्यों नहीं आपस में, तो हम आपस में मुखालफ जमाते हैं, हमने मुखालफ इलेक्शन लड़े हैं और हम बिल्कुल कोई एक एजेंडा लेके नहीं चले हुए। सबका अपना अपना एजेंडा, अपना अपना मैनिफेस्टो है, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए है, लेकिन अपने अपने तरीक़ेकार से है। लेकिन जब ऐसी सूरत होती है तो फिर आप कॉमन ग्राउंड तलाश करते हैं। रही बात जो आपने फरमाया, और उसको हमने माजी में भी साबित किया, अब भी आपको साबित करेंगे इंशाल्लाह। रही बात सिंध गवर्नमेंट की, तो ये सवाल हुआ कि ये पीपल्स पार्टी पे एतराज है कि पीपल्स पार्टी तो सिंध गवर्नमेंट की वजह से इस हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहती। उसके जवाब में मेहता साहब मैंने यही कहा था, आपको भी यही अर्ज कर देता हूँ कि हम क्या कह रहे हैं। पहले इस मामले को जरा थोड़ा सा अनफोल्ड कर। हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, इसको घर जाना चाहिए। और अगर हम इसको घर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में एक नया इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। अगर ऐसी सूरत बनती है तो हमें कौन सा खदशा है? वो माजी के रवैये थे कि जी आपकी हुकूमत को तोड़ के, अपनी हुकूमत को गिरा के और इलेक्शन कराए गए और पासर दिया गया कि पीपल्स पार्टी को दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। उसके नतीजे में हमारी सीटें कम हो गई। अगर हम इस गवर्नमेंट को घर भेज के और अवामी राय आमा को हम बार करके घर भेज के हम इलेक्शन में जाते हैं, तो हमसे पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। तो इससे हमें क्या खदशा होगा कि जी हमारी सिंध से सीटें कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। कायदा साहब, कोई तहरीक मुमकिना तौर पर और हतमी तौर पर लॉन्च होगी हुकूमत के खिलाफ, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि बहुत अरसे से एपीसी सुनने में आ रहा था, अब मंतकी अंजाम को पहुंच रही है एपीसी, फैसले मंतकी होंगे? मेहता साहब, कोई 9 बजने वाले हैं, मेरा ख्याल है कोई 21 घंटे इंतजार कीजिए। कल 6 बजे के करीब मेरा ख्याल है हम आपको एक हतमी इस्तेलाए अमल के हमारी एहतजाजी तहरीक क्या होगी। अभी मैं इसके बारे में कुछ कहूँ ये मुनासिब नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब पर काफी एतराज हुकूमत की जानिब से आ रहा है। वो कह रहे हैं मफरूर मुल्जम को रियासती मामलात में मदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये आप पर भी कोई ना कोई लीगल पेनल्टी हो सकती है, चूंकि आप इसको कंडक्ट कर रहे हैं, आप इसको होस्ट कर रहे हैं। देखिए मेहता साहब, ये बड़ी हैरानगी की बात है, जो आपके मुल्क के अंदर कैदी होते हैं ना जेलों में, उनको वोट डालने की इजाजत होती है। उनको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, उनको सिर्फ इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। उनके वोट होते हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं, उनके राइट्स खत्म नहीं हो जाते।
میاں صاحب کو جس طرح بھی کیا گیا وہ سزا دی گئی، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن ان کے رائٹ ختم نہیں ہو گئے، اور وہ حکومت کی اجازت سے اپنا علاج کرانے باہر گئے تھے، اور وہ اگر پاکستان میں بھی ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی ہمارے زعماء اور اس کے بعد مارشل لاء یا امریتوں میں بھی ہماری قیادتیں جب جیلوں میں ہوتی تھیں وہاں سے بھی خط و کتابت کے ذریعے بھی وہ گائیڈنس دیتی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم آئے گا اور یہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ رانا تنویر صاحب، حکومت کافی پینک میں نظر آ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیمرا کی اتھارٹی بھی ایکسرسائز ہوگی اگر نواز شریف صاحب ایڈریس کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ نشر کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کو بھی الرٹ رہنا چاہیے اور نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ یا ان کی سپیچ نشر نہیں کی جانی چاہیے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مفرور مجرم کو کسی قسم کا استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ قوم سے خطاب کر سکے۔ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ایک لیڈر کی تقریر سے یا ان کے کانٹیکٹ سے ڈرتی ہو یا اتنی خوفزدہ ہو کہ اس کی کانپ رہی ہو، اور پھر وہ اس اچھے کنڈوں پہ آ جائے کہ ہم پیمرا اور ہم دوسرے کو لیگل ایکشن، پہلے تو لیگل ایکشن میں اس پہ ہو سکتا ہی نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون سا لا ہے جو اس پہ کوئی رکاوٹ ڈالے گا۔ ہاں، یہ یوز کر سکتے ہیں اپنے، یہ پیمرا شیمرا کو بلاک کر دیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کا 2016 کا فیصلہ ہے جی، الطاف حسین کو جس کے تحت بین کیا گیا تھا۔ کس کو بین کیا گیا تھا؟ 2016 کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی مفرور مجرم کی تقریر میڈیا پر نشر نہیں کی جا سکتی۔ الطاف حسین بھی اسی فیصلے کے تحت بین ہوئے تھے۔ نہیں، وہ ٹی وی پہ اگر یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لائیو کوریج اے بی سی کو مل رہی ہوگی تو اس میں میں کہتا ہوں کہ مے بی کہ وہ یہ ٹویسٹ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک نام یہ ہے کہ وہ کرنے دیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی الطاف صاحب کی سپیچز تو اور طرح کی تھی، یہ تو کنسٹرکٹیو بڑی پازیٹیو سپیچز ہوگی، چاہے زرداری صاحب کریں، میاں صاحب کریں، جو بھی وہاں لوگ ہوں گے وہ نیشنل انٹرسٹ میں بات کر رہے ہوں گے۔ کوئی ایسی بات تو نہیں کرنی کہ خدا نخواستہ جس طرح کی الطاف حسین تقریریں کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بخلاہٹ ان کی کمزوری ہے، اور یہ ان کا کہنا کہ ہمیں پرواہ نہیں کسی بات کی، پرواہ ان کو ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی، وہی ہوگا جو وہاں فیصلے ہوں گے، رائے اپنی اپنی ہم دیں گے، لیکن جو بھی وہاں فیصلہ ہوگا وہ من امپلیمنٹ کریں گے، چاہے وہ ریزائن کا ہو، ایجیٹیشن کا ہو، یا ود ان ہاؤس بھی اگر کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہاں ہاؤس پہ تو نہیں جانا چاہیے ہمیں، اس آپشن پہ ہمیں جانا چاہیے کہ جس سے جی میں قائدہ صاحب کا ایک کمنٹ ایڈ کروا لوں۔ رانا تنویر حسین صاحب، قائدہ صاحب فرمائیے گا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو پیمرا کے ذریعے روکا جاتا ہے ان کی سپیچ نشر کرنے میں، تو بڑے ذرائع ہیں۔ اس حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، میاں صاحب کا ایک لکھا ہوا پیغام پڑھا جا سکتا ہے نا، اس پیغام کو پڑھنے سے کون روکے گا؟ میں ایک خط پڑھ دیتا ہوں اور پڑھنے کے بعد ایک پورا کاغذ پڑھ کے میں آخر میں کہتا ہوں یہ میاں نواز شریف کا پیغام تھا، تو روکتے رہو اس کو، کیا کر لو گے؟ تو حکومت زیادہ پینک میں نظر آتی ہے قائدہ صاحب آپ کو؟ جی زیادہ حکومت پینک میں نظر آتی ہے؟ جی حکومت تو پینک ہے جی، جب سے ہم نے اے پی سی کی بات کی ہے اور کل سے میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی شمولیت کی وجہ سے اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح حکومت اتاولے پن بلکہ باولے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ان کے لوگ کیا کس زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے وزراء اور ان کے اسپوکس پرسن سو کال جو ہے وہ کیسی گفتگو والا فرما رہے ہیں، کیسا انہوں نے لسان اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کو روک پاؤ گے؟ فارمل میڈیا کے اندر کیا کر لو گے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں فرض کریں میں نے ایک خط اٹھایا ہوا ہے، میں وہ خط پڑھ دیتا ہوں اور پڑھنے کے بعد میں کہتا ہوں یہ بلاول صاحب کا خط تھا، تو روکتا رہے مجھے میڈیا، پھر کیا کر لے گا پیمرا میرا؟ جی
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। राना तनवीर साहब, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद अब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी अब उन्होंने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला किया है। वापस आ सकते हैं? 2 साल खामोश क्यों थे? देखें, उनकी जब भी तबीयत ठीक होगी डेफिनेटली वो चाहते हैं वापस आऊं और अपने मौसर रोल अदा करूं। लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनकी कोई कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं कि हम भी, पार्टी भी चाहती है कोई ऐसे रिस्क में ना वो आए कि जिससे उनकी जान को खतरा हो। वो एक अहम शख्सियत हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तो 2 साल खामोश प्रोग्रेस क्यों दिया। रहे राना साहब? नहीं, खामोश देखे, एक टाइम होता है। आप देखिए, एक साल तो कोई भी गवर्नमेंट हो उसका हनीमून का होता है। वो समझते हैं, हम भी समझते हैं कि उस वक्त के जिस तरह को बात करें, वो शायद इनका जो नैरेटिव था अब लोगों ने उस पर यकीन करना छोड़ दिया ना, जो इन्होंने शुरू में शोर मचाया। अब वो कहते हैं यार बस क्या करो, 2 साल हो गए, आप चोर चोर की बात बंद करो, आपने क्या किया है। तो अब मेरा राइट टाइम तो ये आया है कि अब हम कुछ आगे बढ़े और मौसर किरदार अदा करें, जो अपोजिशन का एक रोल होना चाहिए जो होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कहते हैं कि पीछे क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं आते हुए निकाला, वो निकालने के भी कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ ग्राउंड ऐसी बनती है तो जैसे आप आप कहते समझते हैं हैं वो कि लवाजमात अब पूरे हो गए हैं? कायरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने सारे तबके जो थे, अवाम तंग है, वकला तंग हैं, कोई उनके अपने मेंबर बिल्कुल तंग ठीक है। हैं, राना तनवीर कोई साहब, आप कैबिनेट में कोई समझते ये हैं अब वो तमाम लवाजमात पूरे हो गए हैं जो अपोजिशन को रिक्वायर्ड थे हुकूमत को घर भेजने के लिए? नहीं, बिल्कुल अब समझते हैं कि पहले भी वो थे मौजूद, क्योंकि डे 1 से उनकी डायरेक्शन सही नहीं थी। इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी, हर रोज मुल्क नीचे की तरफ जा रहा था, जिसका सबूत अब आपके पास है। तो अब मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो ये था कि शायद ठीक हो जाए। हम भी कहते ठीक हो और आगे बढ़े। हम तो कहते आप अपने 5 साल पूरे करें, हमें तो कोई इतराज नहीं। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, आप अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आ रही है, तो हमें तो बिल्कुल सही है। उससे राना तनवीर साहब, मसला तो ये मुल्क और ब्रीफ सा कौम का है। कमेंट रिक्वायर्ड है। ये फरमाइए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा मुस्तकबिल में भी सियासी तौर पर इतने ही मुतहरिक नजर आएंगे जितने पिछले 1-2 महीने में नजर आ रहे हैं? देखिए बात अब मेरा हाल इस जगह हम पहुंचे हैं कि जिस तरह आप कहते हैं कि कोई ना कोई रोल तो अदा करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी अगर फैसला करती है कि मरियम बीबी मौसर किरदार अदा करें, बाहर निकलें, तो वो डेफिनेटली निकलेंगी। लेकिन बात वही है कि पार्टी क्या फैसला करती है कि किस तरह। अभी तो एपीसी के प्लेटफॉर्म से जो फैसला होगा उस पर हम बिल्कुल ठीक चाहे है। 2, 3, कोई 4, 5 19वीं महीने का तरमीम प्रोग्राम में हो, उस पर अमेंडमेंट चलेंगे। का भी और तब्दीली का भी मुतालबा आपकी तरफ से आ सकता है कल? किसमें अमेंडमेंट? 19वीं तरमीम जो जजेस की रिक्रूटमेंट के हवाले से है, उसमें अमेंडमेंट का भी मुतालबा सामने आ देखिए सकता है। शहजाद अकबर ये दावा देखिए कर रहे ये हैं मैं तो कि नहीं कह कल सकता एपीसी कि में ये कल, मुतालबा भी आएगा सामने। देखिए मैं तो नहीं कह सकता कि कल एपीसी में क्या फाइनल होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जजेस की अपॉइंटमेंट बड़ी फॉल्टी है। और आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, अपॉइंटमेंट जितनी हुई हैं उसके पीछे कोई ना कोई किसी के बड़े जज साहब के चेंबर के थे लोग, या किसी न किसी तरीके से बिल्कुल सही। आपके साथ इंडिया है, वहां जाके आप देखिए उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह जजेस की होती है और किस तरह वो तो आप प्रोसेस समझते है। हैं कि 19th अमेंडमेंट को मजीद अमेंड होना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए? बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कमरजमान अपॉइंटमेंट कायरा ऑफ साहब, जजेस, आखिरी सवाल ये है कि ये अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। अगर 1 या 2 पार्टियां किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका है। इस बात पर कंसेंसस है कि मुश्तरका लाहे अमल के तहत ही तमाम फैसले किए जाएंगे? आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, सिर्फ एक गुजारिश याद अच्छा, रखिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी जी। कंसेंसस मौजूद है कि हुकूमत को घर भेजने के हवाले से अगर कोई भी फैसला होता है एहतजाजी तहरीक का या इस्तीफे देने का, ये मुश्तरका तौर पर होगा, अक्सरियती तौर पर नहीं होगा।
ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے جی کہ ہم مشترکہ لائحہ عمل کے ہی لیے ہی اکٹھے ہو رہے ہیں اور قیادت بیٹھ کے مشترکہ لائحہ عمل ہی اختیار کرے گی اور انشاءاللہ کرے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بالکل۔ اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ وکلاء کی جو اے پی سی ہوئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے، اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا یا وہاں تو ساری جماعتوں نے باقاعدہ ان کے اس نقطہ نظر سے اور ان کے اعلامیے سے اتفاق کیا تھا، تو 19ویں ترمیم اس اعلامیے کا اس میں ختم ہونی چاہیے، اس اعلامیے کا حصہ ہے۔ نیب میں ترامیم ہونی چاہیے، یہ ان کا مطالبہ ہے، اور اسی طرح سول لبرٹیز کے اوپر لگنے والی قدغنیں ختم ہونی چاہیے۔ ان کے تینوں پوائنٹ سے وہاں موجود ساری جماعتوں نے ایگری کیا ہوا ہے۔ قمر زمان قائدہ صاحب، رانا تنویر حسین صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔